بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دو بہت بڑی خبریں ہیں، ایک گلگت بلتستان سے ہے اور ایک آزاد کشمیر سے ہے۔ راولا کوٹ لہو لہان ہو گیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ نکلا ہے اور انتہائی افسوسناک اطلاعات آ رہی ہیں راولا کوٹ سے۔ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، عام شہری بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں اور رات گئے وہاں پہ ایک کارروائی ڈالی گئی جس کے نتیجے میں یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ ساری تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، گلگت بلتستان کے الیکشن کے ریزلٹس بھی اب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ریزلٹ آ رہے تھے اور بڑی تیزی سے ریزلٹ آ رہے تھے تو 10 بجے کے آس پاس رات کے وقت تب تک یہ اطلاعات تھی، 7، 8، 9، 10 بجے تک یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور MWM کے امیدوار آگے چل رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں اور ان کی واضح اکثریت دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد نتائج روک دیے گئے۔ نتائج روکنا ایک مرتبہ پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کرنے کے باوجود عوام کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے نہ صرف اپنی مجبوریوں کو ایک سائڈ پہ رکھا، کیونکہ دیکھیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے وفاق میں حکومت میں موجود جماعتوں کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو ووٹ ڈالیں گے تو انہیں فنڈ ملیں گے، ان کا علاقہ چلے گا، ان کے کاروباری زندگی، ان کے معاملات چلیں گے، اور اگر وہ اپوزیشن کو ووٹ ڈال دیں گے تو انہیں کوئی فائدہ اس سے نہیں ملے گا۔ اور یہ ان کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ جب تک پاکستان میں یہ سیٹ اپ ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس روش میں قائم ہے تب تک وہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے بھی نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگوں نے حیران کر دیا، جتنے بڑے پیمانے پر وہ نکلے، انہوں نے نکل کر ووٹ ڈالا۔ اس کی توقع نہ پیپلز پارٹی کو تھی نہ PMLN کو تھی، تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا، وہ ہوا۔ خواتین نے حیران کیا، بڑی تعداد میں خواتین نے نکل کر جو ووٹ ڈالا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوا، اور جیسے ایک خاموش ووٹر تھے جو بتا نہیں رہے تھے کہ وہ یہاں ووٹ کریں گے یا وہاں ووٹ کریں گے، انہوں نے کافی چیزیں تبدیل کر دی۔ سارا دن گہما گہمی جو ہے وہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں دیکھتے رہے، اور ہو کا عالم تھا PMLN کے کیمپس میں خاص طور پہ۔ پیپلز پارٹی کے لوگ تو پھر بھی دکھائی دے جاتے تھے اور وہ پتہ چلتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گہما گہمی ہو رہی ہے، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لیکن PMLN کے کیمپس میں نواز شریف کے جانے کے باوجود، یعنی نون لیگ نے اپنا سب سے تگڑا مہرہ میدان میں اتارا تھا، تو عملی طور پہ تو وہ اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی پارٹی ہے۔ نواز شریف صاحب تو برائے نام ہی اب اس کے سربراہ رہ گئے ہیں، اب ان کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو میدان میں اتارنے کے باوجود کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو سخت پیغام آیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور وہ سخت پیغام وصول کرنے کے بعد میاں صاحب کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کے پروگرام کینسل کیے گئے، پھر میاں صاحب کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا، اور میاں صاحب کے پروگرام کینسل ہونے کے باوجود اور میاں صاحب کے وہاں جانے کے باوجود، بہت سارے وعدے اور دعوے کرنے کے باوجود، گلے شکوے کرنے کے باوجود، رونا دھونا کرنے کے باوجود، گلگت بلتستان کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ریجیکٹ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون تو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ کر کے جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ ایک نیا کام کیا، وہ یہ کہ رولا بھی ڈالو اور الیکشن میں سیٹیں بھی لو۔ یعنی وہ رولا بھی ڈالتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، وہاں دھاندلی ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی ہو رہی ہے، رولا بھی ڈالتے تھے تاکہ وہ وکٹم اپنے آپ کو ثابت کرے۔ پرانا طریقہ واردات ہے ان کا۔ اسی طرح یہ بھٹو کے نام کے اوپر ووٹ لیتے ہیں زرداری سارے مل کے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ رونا دھونا بھی کرتی رہی، اور ساتھ میں انہوں نے فارم 47 والی کاروائی بھی ڈالی، جبکہ PTI کے جو امیدوار جیت رہے تھے، خاص طور پہ جو خالد خورشید کی والدہ ہے، وہ بڑی واضح اکثریت سے وہ آگے چل رہی تھی اور وہ الیکشن جیت رہی تھی، لیکن پھر ان کو ہروا دیا گیا الیکشن۔ اور خالد خورشید کی والدہ کو ہرانا بہت ضروری تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اس میں ایک پیغام تھا، جیسے عثمان ڈار کی والدہ کو ہرایا گیا، جیسے یاسمین راشد صاحبہ کو ہرایا گیا، جیسے پرویز الہی کی اہلیہ کو الیکشن ہروایا گیا، ایمان طاہر صادق جو ہیں ان کو بھی ایسے ہی الیکشن ہرایا گیا، اور بہت ساری خواتین ہیں جن کے ساتھ الیکشن میں بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ راولپنڈی سے کچھ خواتین کھڑی ہوئی، کچھ پنجاب سے کھڑی ہوئی، تو ان کو زبردستی الیکشن ہروایا گیا تھا۔ ایسے ہی خالد خورشید کی والدہ کو بھی الیکشن ہروایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پسینے چھڑوا دیے، وہ کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ بند کمروں میں حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ میدان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر شکست ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام نے، گلگت بلتستان کے غیور لوگوں نے، اس کے باوجود کہ ان کا سلسلہ چلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ وفاق کے ساتھ شامل نہ ہو، اس کے باوجود انہوں نے یہ قربانی دی ہے، اور یہ سوچ ہے کہ ہم نے ووٹ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف دینا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر یہاں پہ 2 نمبری نہ کی جاتی تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہو سکتی تھی ان انتخابات کے نتیجے میں۔ اچھا، اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مطالبہ کیا بیرسٹر گور سے کہ آپ آئیں اور وکٹری سپیچ دیں، لیکن بیرسٹر گور نے ایسا نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمیں بھاری اکثریت مل رہی ہے
اور تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن وکٹری اسپیچ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی، اور ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب مکمل رزلٹ آئیں گے تو صورتحال بدل گئی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سادہ اکثریت مانگی ہے کہ ہمیں دی جائے، اور شاید انہیں دے بھی دی جائے، کیونکہ 3 چیزیں ان سے درکار ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم میں مدد چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ نمبر 2، یہ بجٹ جو ابھی آ رہا ہے اس میں مدد چاہیے، اس میں دفاعی بجٹ اور باقی چیزوں میں بہت اضافہ بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 3، کشمیر کے معاملے کے اوپر جو اس وقت بہت بڑا بلنڈر اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انکنڈیشنل سپورٹ چاہیے ہوگی۔ نون لیگ کا تو بٹا ہی بیٹھ گیا، بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کے آنے کے باوجود نون لیگ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میڈیا نارملی ٹرانسمیشنز کیا کرتا تھا جی بی کے الیکشنز کے اوپر، کشمیر کے الیکشنز کے اوپر، لیکن وہ بھی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دی، یعنی میڈیا کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کھل کر چیزوں کو رپورٹ کریں یا چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ بھارت قیدی نمبر 804 جس کی ملاقاتیں بھی بند ہیں، جس کی ایک آنکھ بھی حکومتی ذرائع کے مطابق ضائع کر دی گئی ہے، جس کے ساتھ ظلم اور جبر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس قیدی نمبر 804 نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہار جاتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے، وہ ہار جاتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، عوام انہیں بار بار شکست دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھاندلی کر کے، بے ایمانی کر کے، فراڈ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی بقا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو آج جشن بھی بہت منایا، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی شکلیں دیکھنے والی تھی۔ آج سے چند دن پہلے جس طرح یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا تو کرپٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا تو کرپٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا لاہور برباد ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا کراچی برباد ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا تم لوگوں نے یہ کھایا وہ کیا، تم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کی، وہ کہہ رہا تھا تم نے بجلی کے کارخانوں میں کرپشن کی، وہ کہہ رہا تھا تمہاری حکومت جعلی ہے، وہ کہہ رہا تھا تم فارم 47 کے اوپر آئے ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا تو یہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کی شکلوں کے اوپر 12 بجے ہوئے تھے، تصویر آپ دیکھیں، یعنی ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے آپ دیکھیں پروگرام کو جشن منا رہے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے الیکشن جیت لیا، رزلٹ یہ جو بھی کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کے اوپر کس طرح کا رد عمل دیتی ہے۔ جس طرح ایک مرتبہ پھر ان کا الیکشن، چلو پورا چوری نہیں ہوا تو بہت بڑے پیمانے پہ ان کا الیکشن چوری ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل دیتے ہیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال پہ، جو انتہائی افسوسناک ہے اور بہت ہی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے آ رہی ہیں۔ راولا کوٹ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے بڑی سخت مزاحمت ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہاں کے لوگ بڑے سخت جان ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے بہادر لوگ ہیں۔ ان کے بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے۔ اب یہ راولا کوٹ کے اندر پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ عمر نذیر کشمیری کو گولی ماری جاتی ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے گولیاں مار کے، اور ان کے ایک ساتھی شاہزیب کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی شہادت کے ساتھ کچھ اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کا ایک معاملہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ سی ایم ایچ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور اچانک سے چاروں طرف سے سیکورٹی فورسز نے گھیرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد لائٹیں بند کر دی گئی، جس طرح 26 نومبر کو لائٹیں بند ہو گئی تھی ڈی چوک میں، اسی طرح لائٹیں بند کر دی گئی، اور پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے مناظر آ رہے ہیں جو بڑے ہولناک ہیں، اور اتنے ہولناک مناظر ہیں اور ایسی آڈیوز ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، یعنی میں خود وہ دیکھ رہا تھا تو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس قسم کی بربریت کیا آزاد کشمیر میں ہو سکتی ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں کبھی ایسی چیزوں کی توقع نہیں کر رہے تھے جو آزاد کشمیر میں ہو گیا ہے۔ احمد فرحاد صاحب کی ٹائم لائن سے میں ایک چیز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور ڈائریکٹلی ان کے بہت سارے دوست اس احتجاج میں وہاں پہ شامل ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ راولا کوٹ سے جن مقامی لوگوں اور صحافیوں سے بات ہوئی اور جن درجنوں لوگوں کے میسیجز مجھے ملے، ان کے مطابق ہزاروں مظاہرین پر 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے آپریشن میں خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی۔ یہ بہت سارے میسیجز مجھے بھی آئے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں انہیں دیکھ کر۔ احمد فرحاد انہی کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ اس دوران مسلسل ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھرنے کے مقام پر اس وقت درجنوں شدید زخمی موجود ہیں، جنہیں اٹھانے والوں کو بھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور جن میں سے اکثر کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ بات کرنے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن میں ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا گیا، جبکہ آپریشن کے بعد لاشیں بھی غائب کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو تواتر سے مختلف لوگوں کی جانب سے مجھے ملی ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور گروپس میں شیئر ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ میں وہاں موجود نہیں لہذا کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہ کچھ اور صحافیوں نے بھی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے موقف کوئی نہیں آیا، اور یہ اطلاعات اتنی بڑی تعداد میں اور شدت سے مجھ تک پہنچی ہیں کہ اگر ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو ان سے مکمل طور پہ ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہے، انفارمیشن آ رہی ہے، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ درجنوں لوگوں کو گولیاں لگ گئی،
اور وہ 20 سے زیادہ شہادتوں کا کلیم کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ شہید ہوں گے. میں بڑا محتاط ہو کر آپ کو یہ نمبر بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی. خبر ایک آ گئی تھی میڈیا میں پہلے 7 لوگ شہید ہو گئے, لیکن اس کے بعد ایک دم خبر آنا بند ہو گئی. میڈیا کو منع کر دیا گیا کہ آپ کا کوئی بلیک آؤٹ ہے, مکمل طور پہ آپ وہاں پہ نہیں دکھا سکتے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور اتنا خوفناک, یعنی وہ کہتے ہیں میرا دل اور دماغ ان اطلاعات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے, لیکن جس طرح سے یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں. متعدد ذرائع کے مطابق اس مبینہ خونی آپریشن کے بعد اس وقت شہر کا علاقہ مکمل طور پہ سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں. دیکھیں کرفیو جیسی ایک صورتحال وہاں پہ آزاد کشمیر میں موجود ہے. پہلے پاکستان کے میڈیا پہ یہ خبریں چلوائی گئیں اور یہ باقاعدہ ڈسکشن ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کرفیو لگا دیا جائے آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ کے علاقے میں. لیکن جب تنقید ہوئی, میں نے شور مچایا, باقی لوگوں نے شور مچایا کہ یار یہ تو انڈیا لگاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو, آپ پاکستان میں کرفیو لگانے لگے آزاد کشمیر میں. تو فوری طور پہ جو کرفیو والی خبر ہے وہ واپس لے لی گئی. لیکن عملی طور پہ وہاں پہ ایک طرح سے کرفیو ہے, ہر طرف سیکورٹی فورسز موجود ہے, بڑی خوفناک فائرنگ ہوئی ہے, لوگوں کو منتشر کیا گیا ہے, بڑی زبردست شیلنگ ہوئی ہے. اور یہ سارے مناظر رپورٹ ہوئے ہیں. کشمیری صحافی ہیں کاشف میر صاحب, وہ جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا کہ راولہ کوٹ شہر پر سیکورٹی فورسز کا مکمل کنٹرول. رات کے وقت گرینڈ آپریشن میں 20 سے زائد نئی اموات کی غیر مصدقہ اطلاعات ان کے پاس بھی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم ایچ کے سامنے جاری عوامی دھرنے کے مقام پر رات گئے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا. اور خواجہ کاشف میر سے کچھ عینی شاہدین نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد شہر کے تمام اہم مقامات پر سیکورٹی فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. بہت ساری نئی اموات ہوئی ہیں اور درجنوں زخمیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تاہم سرکاری سطح پر ان دعووں کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے, یعنی سرکار اس کی تصدیق نہیں کر رہی, جبکہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اچھا, ان 4 سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر کے تتا پانی کے علاقے سے ہے, اور ان کا نام ہے سردار عنایت. یہ ان کے کچھ رشتہ دار جو ہیں یا برطانیہ میں بھی رہتے ہیں, اور یہ بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے باوصول آدمی تھے. ان کے بارے میں ان کی فیملی کے لوگ یہ بتا رہے ہیں, ان کے دوست یہ بتا رہے ہیں. ان کا یہ کلیم ہے کہ انسپیکٹر صاحب نے, سب انسپیکٹر صاحب نے اپنے دوستوں سے اور باقی لوگوں کو, آس پاس پولیس والوں کو, سب کو پتا تھا کہ انہوں نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کیا تھا, اور اس کے بعد یہ شہید ہو گئے. اب کلیم ان کے جو ساتھی ہیں یا قریبی لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ان کو مظاہرین کی جانب سے گولی نہیں ماری گئی. تو کیا ان کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے گولی ماری گئی ہے؟ یہاں برطانیہ میں ایک جرنلسٹ ہیں, کشمیر سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گولی جو ہے وہ چلائی گئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے, اور ان کی گولی سے